علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے ساتھیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں رنگ برنگی نئی پرانی، ہستی ہساتی، سیکھتی سکھلاتی، سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ ہم سن رہے تھے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کا قصہ سنایا ہے سورہ طٰہٰ میں، جو کہ موجود ہے 16ویں سپارے میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے فرعون کے دربار میں، جہاں پہ انہوں نے فرعون سے بات چیت کی، اسے اپنی وہ نشانیاں دکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، یعنی کہ معجزات۔ اور فرعون کو تو ایسا لگا کہ یہ کوئی جادوگر ہے، چنانچہ اس نے اور اس کے درباریوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے ملک کے خوب ماہر جادوگروں کو بلا کے لائیں گے اور پھر ان کا مقابلہ کریں گے موسیٰ کے ساتھ۔ تھوڑے ہی دنوں میں ماہر جادوگر جمع ہو گئے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اب ہم تمہارے جادو کا مقابلہ جادو سے کریں گے، کوئی دن مقرر کر لو، ہم تم اس دن جمع ہو جائیں، ایک کھلے میدان میں مقابلہ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھی بات ہے، تمہارے جشن کا دن اس کام کے لیے ٹھیک رہے گا، کچھ دن چڑھے لوگوں کو جمع کر لو۔ جشن کا دن جیسے ہمارے عید ہوتی ہے، ایسے ان کے ہاں بھی کوئی عید ہوا کرتی تھی۔ بات طے ہو گئی۔ فرعون نے پوری طرح تیاری شروع کر دی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر لوگوں کو ایک آخری بار سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ آپ نے تمام جادوگروں اور دوسرے لوگوں کو پوری بات سمجھائی، انہیں اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اس کی طرف کسی کو منسوب نہ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے ناراض ہو جائے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا نا، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی تو کچھ غور کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اس صورتحال کا اندازہ کرتے ہی فرعون اور اس کے سرداروں میں پھر کھلبلی مچی۔ سب نے مل کر مشورہ کیا اور پھر طے کیا کہ ادھر بھی حضرت موسیٰ کے خلاف باتیں پھیلائیں گے، اور جو لوگ حضرت موسیٰ کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں انہیں بھی ٹھیک کیا جائے گا۔ انہوں نے بھی اپنے ملک میں اعلان کرنا شروع کر دیا، تم کو معلوم بھی ہے یہ دونوں کون ہیں؟ بڑے جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے دیش سے نکال دے اور تمہاری بہترین پسندیدہ تہذیب کو ختم کر کے رکھ دے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ باتیں کہہ رہے تھے اور فرعون بھی کہہ رہا تھا، مگر ہوا یہ کہ جو لوگ حضرت موسیٰ کی باتوں سے متاثر ہوئے تھے اور ان کی بات سن رہے تھے، وہ رک گئے اور پھر یہ سوچنے لگے کہ کیا یہ واقعی اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دے؟ تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اس زمانے میں پیارے ساتھیوں جادو کا بڑا زور تھا، بہت لوگ یہی کام کیا کرتے تھے، چنانچہ بڑے بڑے ماہر جادوگر میدان میں آ گئے اور لوگوں نے سوچ لیا کہ جو آج جیتے گا وہی میدان مار جائے گا۔
اگر موسیٰ علیہ السلام نے ایسے بڑے بڑے ماہر جادوگروں کو بھگا دیا تو یہ جادوگر نہیں، پھر یہ جو کہتے ہیں یہی سچ ہوگا۔ ان کے ساتھ کوئی اور بڑی طاقت ہوگی، اور اگر یہ جادوگر ہیں تو پھر یہ آج ٹک نہیں سکتے، انہیں بھاگنا ہی پڑے گا۔ مقابلہ سخت تھا۔ مقابلے کے فیصلے پر فرعون کی حکومت کا دار و مدار تھا۔ لوگوں نے یا فرعون کے ساتھ ہونا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جادوگروں نے فرعون کے پاس جا کر کہا کہ سرکار، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں ہمارا انعام تو ملے گا نا؟ فرعون نے کہا، کیوں نہیں، ہم تمہیں اپنا خاص درباری بنا لیں گے۔ یہ بہت ہی زبردست تحفہ تھا، سب سے بہترین تحفہ تھا کہ جو فرعون کسی کو دے سکتا تھا۔ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، آئے میدان میں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، کہو پہلے تم اپنا جادو چلاؤ گے یا ہم اپنا داؤ چلائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم ہی اپنا جادو چلاؤ۔ جادوگروں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی اور بولے، ہم ضرور جیتیں گے۔ ان کا جادو اتنا زبردست تھا کہ لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ لاٹھیاں اور رسیاں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ چاروں طرف دہشت اور رعب کا سما بن گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی جادو کو دیکھ کر میری دعوت کو جھوٹا سمجھ لیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بنائی۔ ارشاد ہوا، موسیٰ، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، جیت تمہاری ہی ہے۔ یہ جو تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسے ذرا ڈال تو دو، دیکھو کہ جو انہوں نے تماشا لگایا ہے وہ ابھی کے ابھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جادو ہی تو ہے، اور بھلا جادو سے کون جیت سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی، وہ اژدہا بن گئی۔ یہ اژدہا جدھر گیا وہاں سے جادو کا اثر فوراً ختم ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جادوگروں کا سارا کیا دھرا آن کے آن میں ختم ہو گیا۔ عجیب منظر تھا۔ فرعون اور اس کے درباری حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ادھر جادوگروں کا تو اس سے بھی برا حال تھا۔ انہیں یقین تھا کہ جادو کے فن میں انہیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ان کے ٹکر کا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا جادو ایک دم سے ختم ہو گیا تو وہ سمجھ گئے، پوری حقیقت ان کے سامنے آ گئی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یہ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ جادوگروں کو یقین آ گیا کہ واقعی اصلی مالک اور آقا اللہ ہے، فرعون نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام سچ بتا رہے ہیں کہ اصل زندگی یہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد آنے والی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہوگی۔ اس یقین اور ایمان کے بعد ان کی نظر میں فرعون کی کوئی حقیقت، کوئی عزت باقی نہ رہی۔ نہ انہیں فرعون کی سزا کا خوف رہا اور نہ اس کے انعام کا لالچ، کیونکہ فرعون کی سزا ہوتی یا انعام
یہ دونوں تو اسی دنیا میں تھے نا، وہ تو سوچ رہے تھے آخرت کے انعام کے بارے میں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں جادوگروں کو کچھ ایسے سمجھ میں آئیں کہ وہ ایک دم ہی سجدے میں گر پڑے۔ بولے، ہم ایمان لائے اس خدا پر ایمان لائے جو دونوں جہان کا پالنے والا اور مالک ہے، وہ جس کی بندگی کی دعوت موسیٰ اور ہارون دیتے ہیں۔ فرعون اس حادثے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ جادوگروں کی اس حرکت سے تو سارا کھیل ہی بگڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ہلکا کرنے اور ان کی دعوت کا اثر مٹانے کے لیے اس نے جو چال چلی تھی بجائے فائدہ دینے کے اسی پر الٹ ہو گئی۔ بھلا اتنے بڑے بڑے جادوگروں نے جان پر کھیل کر فرعون کے سامنے بھرے مجمع میں اعلان کر دیا کہ موسیٰ نے جو کچھ کہا ہے وہ جادو نہیں ہے بلکہ ایک ایک لفظ سچ ہے، تو پھر کیا گنجائش باقی رہ گئی تھی کہ لوگوں کو یہ کہہ کر روکا جا سکتا کہ موسیٰ جادوگر ہے۔ اب فرعون کو غصہ آنے لگا، کہنے لگا، اچھا تو تم میری اجازت کے بغیر ایمان لانے کا اعلان کر بیٹھے؟ اب معلوم ہوا دراصل تم سب موسیٰ کے ساتھ ہو۔ تم سب نے مل کر حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کا جال پھیلایا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ اس دیس میں رہنے والوں کو نکال دو اور خود یہاں ان کے مالک بن بیٹھو۔ سن لو، میں تمہاری اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں یہ ظلم تمہیں لوگوں پر نہیں کرنے دوں گا۔ تمہیں ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ ہم تمہارے ہاتھ پر کٹوا کر سب کو سولی پر چڑھا دیں گے۔ معلوم ہو جائے گا کہ کون سخت سزا دے سکتا ہے، ہم یا پھر کوئی اور۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ سب پھٹی ہوئی نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور فرعون نے جو اعلان کیا تھا اس کا سوچ کر سب کو ڈر لگنے لگا۔ لیکن مجرموں کا کیا حال تھا، یعنی جادوگروں کا؟ انہیں کوئی خوف و ہراس نہیں تھا۔ اس اعلان کو انہوں نے ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے اڑا دیا، اس لیے کہ اب ان کے اندر ایمان کی طاقت جو آ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے دوست بن گئے تھے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے اس کے دل سے ہر طرح کا ڈر نکل جاتا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان سنا، سجدے سے سر اٹھائے اور بولے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آ چکی ہے اس کے مقابلے میں ہم آپ کی بات کو کوئی وزن نہیں دے سکتے۔ ہمیں کچھ ڈر نہیں، آپ کا جو جی چاہے کر ڈالیے۔ زیادہ سے زیادہ اسی زندگی پر تو آپ کا بس چل سکتا ہے، اس کے بعد تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں لوٹ کر تو بہرحال اسی سچے آقا کے پاس جانا ہے اور اسے تو ہم اپنا مالک مان چکے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں معاف فرما دے گا۔ ہم تو اپنے مالک سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، ہم پر اپنی رحمت کی ایسی بارش فرما کہ ہم تیری راہ میں ثابت قدم رہیں، کسی سے بھی نہ ڈریں، ہر قسم کی مصیبتیں اور مشکلیں خوشی خوشی جھیل سکیں۔ موت بھی ہمیں اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے اور ہمیں موت اس حال میں آئے کہ ہم تیرے وفادار اور فرما بردار ہوں۔
اب ان کی تقریر سے کیا ہوا کہ لوگ جو مجمع میں اکٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا، اور وہ سب سوچنے لگے کہ واقعی جو بات حضرت موسیٰ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور کیا فرعون کے اندر کوئی طاقت نہیں؟ کیا واقعی وہ کسی کا خدا نہیں؟ اب جب فرعون نے یہ دیکھا تو اس نے سب کو مار دینے کی اور بہت اذیت اور تکلیفیں دینے کی دھمکیاں دی۔ اس سے لوگ ڈر گئے اور خاموش ہو گئے۔ جادوگروں کو تو فرعون نے سزا دے دی۔ حضرت موسیٰ اور ہارون وہاں سے واپس آ گئے، اور اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے اس کے اگلے حصے میں انشاءاللہ۔ پیارے ساتھیوں، یاد ہے نا، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔